اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدل، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا کورس چل رہا تھا جس کا نام تھا تزکیہ نفس، تو آج ہمارے کورس کا ڈے 3 ہے۔ آج ہم نے جو پہلے لیکچر دیکھے تھے، اس پہلے لیکچر کا نام تھا، ہمارا جو ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی تھی وہ تھا اللہ دلوں کو کیوں دیکھتا ہے، دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ تو جو ہمارا دوسرے دن کا لیکچر تھا اس کا ٹاپک تھا دل کی بیماریاں کون کون سی۔ تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے نفس سے جہاد، سب سے بڑا مقابلہ اپنے نفس کے ساتھ۔ آج ہم ایک بہت اہم دشمن کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ بہت اہم دشمن، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے، ہمارا اپنا نفس ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس ہے کیا، یہ نفس ہوتا کیا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر موجود جو خواہشات ہوتی ہے نا، اس کا رجحانات کا وہ پہلو ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان کی خواہشات ہیں وہ کھینچتا ہے، جو اسے کبھی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور کبھی اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور کبھی اپنی خواہشات کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ اپنی خواہشات کی طرف کھینچتا ہے۔ جب انسان اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ تو جو نفس ہے نا اسے گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات آیت نمبر 40 اور 41 میں فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس 2 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان نے اپنے نفس کو روکا، یعنی کہ اپنی نفس کے پیچھے نہ چلا، کیونکہ جو نفس ہے یہ ہمیں کبھی نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور کبھی گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نفس جو ہے انسان کو اپنی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بہت بار جو نفس ہے نا یہ انسان کو خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم اگر ایک چھوٹی چیز دیں، جیسے کہ ہم اپنے گھر میں دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم بائک لے لیں تو ہماری پھر خواہش ہوتی ہے کہ ہم گاڑی لیں۔ اگر ہم نے گاڑی لے لی ہے تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بڑی گاڑی لیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے وہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ خواہش کی طرف لے کے جا رہا ہے نا، نیکی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بار میں نے صدقہ اتنا کیا تو دوسری بار میں اسے زیادہ کروں گا، ایک بار میں نے غریب یا یتیم ایک کو کھانا کھلایا ہے تو اگلی بار اس سے بھی زیادہ کھلاؤں گا۔ جو ہر خواہش ہوتی نا وہ پوری کرنا آزادی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی والی جو خواہش ہے نا اس کو روک لینا اصل کامیابی ہے، یعنی کہ جس حکم کو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے نا اس کو، اپنی خواہش کو اس طرف لے کے جانا ہی ہماری اصل کامیابی ہے، اور یہی ہمارا جنت کا ٹھکانہ بھی ہے۔ نفس ہمیں آزماتا ہے، جو ہمارا نفس ہے یہ ہمیں کس طرح آزماتا ہے؟ جو ہمارا نفس ہے نا یہ ہمیں کبھی کہتا ہے
آج نماز رہنے دو، کل سے پڑھ لینا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے بھی جنہیں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں یا پھر اپنے آس پاس دیکھ لیں، گھر والوں کو دیکھ لیں، انہیں کہیں نا کہ نماز پڑھ لو تو کہتا ہے کہ آج نہیں، انشاءاللہ کل سے میں شروع کروں گا. اور اس کا کل اس طرح آتا ہی نہیں ہے، وہ ہر بات کل پہ ڈال دیتا ہے. اور کبھی جو نفس ہوتا ہے نا، وہ ہمیں اس طرح آزماتا ہے. کبھی کہتا ہے ایک بار گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، ٹھیک ہے، ایک بار جھوٹ بول لو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. وہ ہر بار پھر اس طرح ہی کرتا ہے، ہر بار کہتا ہے اب جھوٹ بول لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کر دیں گے. ہر گناہ کا کفارہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں ادا کرنا لازمی ہوتا ہے. اور کبھی ہمیں کہتا ہے اس شخص کو ضرور جواب دو، اگر میں نے اس کو جواب نہ دیا تو یہ میرے سر چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ہمیں نفس ہے نا، جو ہمارا نفس ہے یہ ہمیں آزما رہا ہے. اور کبھی جو ہمارا نفس ہوتا ہے وہ ہمیں کس طرح آزماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو پاس تھا وہ اچھا نہیں تھا، ہم نے بہت گناہ کیا، اور بہت سارے گناہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے. اور پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی طرف چلا گیا، نماز پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تو پھر لوگ کیا کہیں گے. میں نے پردہ کرنا شروع کیا تو لوگ کیا کہیں گے. جو انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش ہو جائیں. ہم غصے میں ہمیں بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ غصے میں بہت غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے. جب گناہ کا موقع ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور ہم اللہ کے خوف سے رک جائیں. جب ہمیں نیکی مشکل لگے لیکن پھر بھی ہم کر لیں، یہی نفس جہاد ہے. ہمیں اپنے نفس پر کس طرح کا قابو پانا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے. ہمیں اپنی طاقت پر جو بھروسہ ہے نا وہ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے. خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. جو ہر خواہش ہوتی ہے نا وہ پوری کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے آپ سے کہیں مجھے یہ کرنا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اپنی خواہشات پوری کرنے یا پھر اللہ کو راضی کرنا ہے. خواہشات ہونی چاہیے انسان کے اندر. خواہشات کس طرح کی ہونی چاہیے؟ خواہشات دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی آخرت بنانے کی ہونی چاہیے. خواہشات ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزاروں. خواہشات ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، غریب لوگوں کی مدد کروں، یتیم بچوں کی مدد کروں، ٹھیک ہے. خواہشات ہونا غلط بات نہیں ہے. غلط بات یہ ہے کہ غلط خواہشات ہونا. گناہ کے راستے بند کریں. جو چیز آپ کو بار بار گناہ کی طرف لے کر جاتی نا، اس سے دوری اختیار کریں. اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہر رات صرف اور صرف چند منٹ سوچیں اپنے بارے میں. آج میں نے کیا نیکی کی، یا آج میں نے کون سی غلطی کی، اور کل مجھے کیا بہتر کرنا ہے. یہ سوچنا چاہیے. یہ اپنا جائزہ ہم نے لینا ہے. نیکی میں ہم جو ہمارے مستقبل میں مزاجی نا وہ اختیار کرنی چاہیے. نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، یا پھر مسلسل قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا اور نماز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے.
ایک خوبصورت بات یاد رکھیں کہ جو نفس ہوتا ہے نا اس کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نفس جو ہمارا ہے، ہماری جو خواہشات ہیں اس کو آپ نے مارنا نہیں ہے نفس کو، بلکہ اس نفس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو مار دیں گے نا تو نہ تو ہم نیکی کر سکیں گے اور نہ ہی پھر گناہ، بلکہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ کا تابع دار بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں۔ ہم فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم سے غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو اصل کامیابی ہوتی نا وہ یہ ہے کہ ایک غلطی کے بعد ہم دوبارہ ضد نہ کریں، بلکہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں۔ اگر آج آپ اپنے نفس سے ایک جنگ جیت لیں گے نا، چاہے وہ غصے میں خاموش رہیں یا پھر گناہ سے رک جائیں یا نماز کے لیے اٹھ جائیں یا کسی کو معاف کر دیں، تو سمجھے آپ نے اپنے نفس کے خلاف ایک قدم جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف اٹھا لیا ہے۔ آپ نے آج کیا کرنا ہے، یعنی کہ جو آپ کا عملی ورک ہے نا وہ یہ ہے کہ آج صرف ایک خواہش منتخب کریں، صرف ایک خواہش جس پر آپ قابو پانا چاہتی ہیں، مثلاً غصہ، فضول موبائل کا استعمال کرنا، غیبت کرنا، یا پھر سستی کرنا، نماز میں سستی کرنا، قرآن پاک میں سستی کرنا، نیکی کے کام میں سستی کرنا، یا کوئی اور پھر آپ کی بری عادت جو وہ، ٹھیک ہے؟ اور آج آپ نے پورا دن اس کے خلاف کوشش کرنی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ رات کو خود سے پوچھے کیا آج آپ نے اپنے نفس کو جیتا ہے یا پھر نفس نے جو میرا نفس ہے وہ مجھے جیت گیا ہے۔ اس طرح میں جو یا اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ عطا فرما، ہمیں اپنی خواہشات کا غلام بننے سے بچا، ہمیں گناہوں سے دور فرما اور اپنے اطاعت میں ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما اور ہمیں ہر دن اپنے کل سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو ہمارا صبح کا لیکچر ہوگا نا اس کا جو ٹاپک ہے، اس کا وہ موضوع ہے، وہ ہے دل کو روشن کرنے والے مال، وہ مال جو دل کو اللہ کے نور سے زندہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو ہے نا یہ کل اپنے لیکچر میں دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔